یہ روایتیں تو ہو گئی تھی، پھر بھی ملتی جلتی ہے تو واپس چلو۔ وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا الحدیث، حدیث کی روایت کرنے سے اجتناب کرو، انی مجھ سے ہر قسم کی حدیث بیان نہ کرو، راوی والوں کی طرح نہ بنو، الا ما علمتم، جس بات کا یقین ہو کہ آپ کو میں محمد نے میں نے بات بتا، فمن کذب علی متعمدا، جو جان بوجھ کر کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مجھ پر جھوٹ بولے گا، فلیتبوأ مقعده من النار، رواه الترمذی ورواه ابن ماجہ عن ابن مسعود وجابر ولم يذكر اتقوا الحدیث عنی۔ اچھا کہتے بعض باتیں بیان کر کے کہتے کیا یہ غلط ہے؟ جی ٹھیک ہے، لیکن کیا ہر ٹھیک قال رسول اللہ بنتا ہے؟ کہتے بات تو صحیح ہے نا، تو کیا ہر صحیح قال رسول اللہ ہے؟ یہ بتاؤ میرا ناک میرے سامنے لگا ہوا یا میری گدی پہ؟ سامنے، یہ ٹھیک ہے نا، سامنے لگا ہوا ٹھیک ہے۔ اب آپ کہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انف المنظور علی وجہہ لا علی کفاہ، منظور کا ناک جو ہے نا سامنے لگا ہوا اس کی گدی پر نہیں، تو قال رسول اللہ ٹھیک ہوگا؟ تو کیا ہر ٹھیک کو، ہر ٹھیک بات کو ہم محمد رسول اللہ کے کھاتے میں ڈالیں؟ کچھ تو شرم آنی چاہیے۔ اس لیے مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر رضی اللہ عنہ واشدهم فی امر اللہ عمر رضی اللہ عنہ واصدقهم حیان عثمان رضی اللہ عنہ واخذهم علی رضی اللہ عنہ۔ واہ واہ! اب آپ کہتے ہیں ارحم امتی بی امتی، یہ تو ٹھیک ہے نبی نے بتایا، یہ کالا کا مقول ہے، لیکن نبی نے ابو بکر کے بعد رضی اللہ عنہ نہیں کہا، یہ نبی کا مقولہ نہیں ہے۔ اس لیے اب سانس نکالتے بتاتے کہ پہلے والا وہ محمد کا مقول ہے، دوسرا انشاء ہے، ہماری طرف سے دعا ہے، ماضی مستقبل کے معنی میں۔ اس کو کہتے ہیں محدث، اس کو کیا کہتے ہیں؟ محدث، سمجھے؟ مفتی نظام الدین پٹھان کا بچہ، جی سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ پٹھان کا بچہ، کمال ہے۔ اللہ سب کو مفتی نظام الدین بنائے، سب کو مفتی۔ اس غریب نے کس غربت میں پڑھا ہے اور 50-55 سال کی عمر میں شہید ہو گئے، لیکن 100 سال عمر والے مولویوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیے، سمجھے؟ اس غریب کے بچے نے بڑی محنت کی، جی اللہ اللہ، بڑے لوگ تھے۔ بس ہم اپنی زندگی سے بھی بیزار ہیں۔ فرماتے تھے مجھے کہ وہ بدبخت ہر قسم کی کتاب مطالعہ نہ کرو، میرے ساتھ تعلق رکھو، مجھ سے پوچھو کون سی کتابیں، نحو کی کون سی بنیادی کتابیں، صرف کی کون سی، بلاغت کی کون سی کتابیں، منطق کی کون سی کتابیں۔ فرمایا بدبخت انسان، منظور جو بھی کتاب تیرے سامنے آتی ہے آپ اس کو پڑھتے ہیں، عمر ضائع کر رہے، وقت ضائع کر، مجھ سے مشورہ کیا کرو۔ ہے تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد۔ بڑے لوگ تھے جی، شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رجال گڑھ، مولانا حسن جان، مولانا شیر علی شاہ صاحب، یہ حضرات بڑے لوگ تھے، مفتی نظام الدین، سمجھتا ہے؟ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ رواه الترمذی ورواه ابن ماجہ عن ابن مسعود وجابر ولم يذكر اتقوا الحديث عني الا ما علمتم، یہ انہوں نے نقل نہیں کیا۔ وعنہ حضرت ابن عباس سے روایت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال فی القرآن برائیہ، جو قرآن میں تفسیر کرے اپنی رائے سے، کوئی بات کرے قرآن میں اپنی رائے سے، یعنی تفسیر بالرائے کرے۔ تفسیر بالرائے یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر حدیث سے، قرآن کی تفسیر اقوال صحابہ سے، قرآن کی تفسیر اقوال تابعین سے نہ کرے، اور صرف نحو سے بھی ہٹ کر کے ان سے بھی نہ کریں، خود اپنی رائے سے، تو یہ تفسیر بالرائے، سمجھے؟ دوسرے الفاظ میں کہو قرآن کی تفسیر قرآن سے، تفسیر الآیت بالآیت الاخری، قرآن کی تفسیر حدیث رسول سے، قرآن کی تفسیر صحابہ سے، قرآن کی تفسیر اقوال تابعین سے، یہ ہے تفسیر۔ اور اگر قرآن کی تفسیر کر رہا ہے صرف کی روشنی میں، نحو اور بلاغت قواعد کی روشنی میں کوئی، تو وہ تفسیر نہیں، وہ تعویل ہے، جیسے کہ آپ کی بیضاوی تعویل ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کبیر تفسیر نہیں ہے، تعویل ہے، آپ تعویل سمجھے۔ اور جو نہ قرآن کی تفسیر قرآن سے، نہ حدیث رسول سے، نہ اقوال صحابہ، نہ تابعین سے، نہ صرف کی روشنی ہے، نہ نحو کی روشنی ہے، نہ بلاغت کی، نہ منطق کی، ایک جٹ جاہل،
سمجھے، خود اپنے ادھر ادھر مارتا رہتا ہے جیسے تفہیم القرآن، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یا قادیانی کی تفسیریں، مولوی نور الدین ملعون کی تفسیر بیان القرآن، جو آپ میں سے پکا ہے وہ پڑھے، منطقی انداز اس کا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ مرتد کی تفسیر ہے تو مرتد ہے۔ مولوی نور الدین بیان القرآن، ایک ہمارے حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی کی بیان القرآن، وہ بھی بیان القرآن 2 جلدوں میں۔ تو یہ تفسیر بالرائے ہوگی، سمجھے؟ تو تفسیر الگ ہے، تعویل الگ ہے، اور تفسیر بالرائے الگ ہے۔ من قال فی القرآن برائے فلیتبع مقعدہ من النار، وفی روایت من قال فی القرآن بغیر علم کی کوئی بات کرے گا فلیتبع مقعدہ من النار، وہی ہے نا، نہ صرف نہ نحو نہ منطق بلاغت، کچھ بھی نہیں۔ وعن جندب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال فی القرآن برائے فاصاب، اڑے اپنی رائے سے بات کی لیکن وہ ٹھیک نکلی، فاصاب ٹھیک کرے، فقد اخطا تب بھی غلط ہے، بولو تب بھی کیا ہے؟ تب بھی کیا ہے؟ تب بھی غلط ہے۔ ایک آدمی جاتا ہے، طریقہ اس کا غلط ہے، زنا کے طریقے سے جاتا ہے، کمرے کے اندر عورتیں سوئی ہوئی، کسی کی عزت کو لوٹنا ہے، سمجھے؟ اور جس کی عزت لوٹی بعد میں پتہ چل کہ اس کی اپنی بیوی ہے، جس کے ساتھ کیا تو وہ کیا نکلی؟ کون نکلی؟ اپنی بیوی نکلی۔ یہ پکا زنا کا ارادہ کیا تھا تب بھی یہ گناہ گار ہے، طریقہ تو اس نے غلط اختیار، وہ زنا کے لیے کیا تھا۔ تو ایک جاہل ہے، نہ صرف نہ منطق بلاغت کی روشنی اس کے پاس نہیں، اگر اس نے تفسیر اپنے رائے سے کر دی ٹھیک نکلی، لیکن تب بھی طریقہ اس کا غلط تھا، تب بھی فقط اخطا۔ کس کو سمجھا گیا؟ ایجنٹ ہے۔ رواہ الترمذی و ابو داؤد وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المراء فی القرآن کفر، کفر کے قرآن کے اندر جھگڑا پیدا کر لینا یہ کفر ہے، سمجھے؟ یعنی اس بندے پر اندیشہ ہے کفر کا کہ یہ کافر بن جائے۔ رواہ احمد و ابو داؤد، یہ اس طریقہ پر مولانا اس کی 2 صورتیں، ایک صورت یہ ہے کہ خواہ قرآن کی آیتوں میں تعارض پیدا کر لینا، لا ریب فیہ، قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، ادھر کہہ رہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اگر جو قرآن ہم نے نازل کیا اگر آپ کو شک ہے فاتو بھی صورت ہے، ادھر کہتے شک میں پڑے ہو تو لاؤ، اور ادھر کہتے کوئی شک ہی نہیں ہے، شک نہیں ہے تو شک میں کہاں پڑے؟ ادھر کہتے ہدی للمتقین اور ادھر کہتے ھذا بیان للناس، تمام لوگوں کے لیے، ادھر متقین کے لیے، ادھر کہتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مال خرچ کرتے نماز پڑھتے، دوسری جگہ کہتے حج بھی کرو اور اللہ کا روزہ بھی رکھو، یہ کرو وہ کرو، یہ ٹکر ہے۔ تو یہ جہالت ہے مل سے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ قرآن کی بعض آیت کو بعض کے ساتھ ٹکرا دینا، مقصد یہ ہے کہ قرآن پر عمل کرنے کے سلسلے میں لوگوں کی جو عقیدت ہے اس کے اندر یہ ہے کہ شبہ پیدا کرنا ہے، اشکال پیدا کرنا ہے، شک پیدا کرنا ہے، یہ اس قسم کا مسئلہ کفر ہے، سمجھتا ہے؟ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لہذا کبھی اس قسم کا اگر شبہ ہو بھی جائے تو یہ نہ کہے کہ جی یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اس کو علماء کے حوالے کرے۔ جیسے ابن عباس سے کوئی کہتا ہے کہ ابن عباس کافر اور مشرک کہیں گے قیامت کے دن، سمجھے؟ ثم لم تكن فتنتهم الا قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین، لم تكن فتنتهم اے جوابهم، ان کا جواب اور کچھ نہیں ہوگا، یہ کہیں گے ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں ہے، انکار کریں گے شرک سے۔ ثم لم تكن فتنتهم الا قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین، ہم نے شرک کیا ہی نہیں، سمجھتا ہے؟ اور دوسری یہاں انکار کر دیا کہ ہم نے شرک نہیں ہے۔ دوسری جگہ پر فرمایا تمنا کریں گے لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون اللہ حدیثا، اللہ سے کوئی بات چھپا ہی نہیں سکیں گے، ادھر تو چھپا دیا کہ ہم مشرک نہیں ہیں، اور ادھر کہہ رہے کہ لا یکتمون اللہ حدیثا، کہ کوئی بات اللہ سے چھپائیں گے مجھے چھپا نہیں سکتے، ادھر تو انہوں نے چھپا دیا۔ ابن عباس سے کسی نے کہا تو فرمایا کہ انکار کریں گے زبان سے،
چھپائیں گے زبان سے دکھائیں گے ہاتھوں سے. بولو, چھپائیں گے زبان سے اور چھپائیں گے زبان سے اور چھپا نہیں سکیں گے ہاتھوں سے. ذوق ہے. قرآن خود کہتا ہے دوسری جگہ پر کہ اعضاء کے ذریعے سے, اعضاء خود بتائیں گے, سمجھے؟ تو زبان سے بعض چیزیں تو چھپائیں گے لیکن زبان پر پھر مور لگے گا, اعضاء سب کچھ بتائیں. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. سمجھتے ہیں؟ ہاتھ خود بولیں. مولانا رومی کہتا ہے لب گوید من چنی بوسیدم, دست گوید من چنی دزدیدم, دست گوید من چنی دزدیدم, لب گوید من چنی بوسیدم. ہاتھ کہے گا شرم نہیں آتی مجھ سے آپ نے چوری کی تھی, سمجھے؟ اور ہونٹ کہے گا شرم نہیں آتی آپ نے ایک خاتون کا پپی لیا تھا. اب مولانا رومی کہتا ہے کیا سمجھانے کا انداز ہے. فرمائیے کروڑوں قسم اٹھائے کہ میں نے نہیں کیا ہے. فرمائے جب آپ کا ہاتھ خود کہے گا کہ میں نے چوری کی ہے, اور جب آپ کی زبان خود کہے گی, ہونٹ کہیں گے کہ ہم سے بوسہ لیا, تو اب چھپاؤ گے کیا؟ سمجھے کیا بات سمجھانے کا انداز ہے. اور سمجھ میں آگے نہیں آگے. اصل مسئلہ کیا ہوگا؟ اصل مسئلہ ہوگا اب اس میں چھوٹی سی کیا ہے میموری ہے, اس میں چھوٹی سی میموری ہے. اس میں 15-20 قاریوں کی تلاوتیں ہیں, 15-20 قاریوں کی تلاوتیں اور ہزاروں آیتیں اس میں ہیں, سمجھے؟ اب کسی مولوی صاحب کی تقریر ہوتی, مولانا فضل الرحمان کی, حضرت اقدس مولانا تقی صاحب کی, مولانا نظر الرحمان کی, یا بھائی عبدالوہاب کی, کسی کی, تو آپ جیسے اسے بٹن لگاتے ہیں تو اسکرین پہ لاتے ہیں, وہ بولنا شروع کرتے ہیں, اسکرین پہ آ کر کے بولنا ہے. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کے اس ہاتھ پہ اپنی قدرت کو لگائے گا, قدرت کو متوجہ کر دے گا, تو آپ کے ہاتھ کی اسکرین پہ سب کچھ نظر آ جائے گا کہ آپ کسی کو پکڑ رہے. آپ کو بات سمجھ میں آ گئی نہیں آئی؟ تو جب کہ یہ اس کی اسکرین پر اور آپ کے کیمرے کی اسکرین پر سب کے سب آ جاتے ہیں, آپ کے وہ موبائل جو ہوتے ٹچ موبائل, تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. کس کو سمجھ میں آ گئی ہے؟ سبحان اللہ. ناراض تو نہیں ہیں لوگ؟ ایک صورت یہی ہے کہ قرآن کے آیات کا آپس میں ٹکراؤ پیدا کر رہی ہے. المرا فی القرآن, یہ کفر تک پہنچا دیتا ہے, آئندہ جا کر کے انجام اس کا کفر ہوگا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ المرا فی القرآن, ایک آدمی اپنے مذہب کی تائید میں کوئی آیت پیش کرتا ہے, ہو جاتی ہے تائید حنفی کی اس سے, اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, اس آیت کی تکذیب کرتے ہیں, یہ بھی قرآن کے اندر, سمجھے؟ بعض لوگ اپنی مذہب کی تائید میں اللہ کا بھلا کرے اس قسم کی آیتیں پہ, اور دوسرا انکار میں آ کر کے کہ میں نہیں مانتا, یہ بھی جھگڑا ہے. یہ تو ہوتا رہتا ہے. شافعیہ اور حنفیہ ان کا آپس میں وہ سلسلہ چلتا رہا. شافعیہ امام کے پیچھے قرات کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ امام کے پیچھے قرات کرتے ہیں. حنفیہ قائل نہیں ہے, سمجھے؟ تو شافعیہ کا ایک بہت بڑا جلسہ ہوا. اس جلسے میں خطیب نے تقریر کی. تقریر کے بعد کوئی اٹھا, جناب امام کے پیچھے سورہ فاتح پڑھنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ تو خطیب شافعی نے کہا کہ بالکل ہے, واجب ہے, لیکن ابو حنیفہ کا نبی کے ساتھ ٹکر ہے. نبی کہتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, بغیر فاتح کے نماز نہیں ہوگی, لیکن ابو حنیفہ نبی کو نہیں مانتا. ابو حنیفہ کا احتجاج ہے نبی کے خلاف. تو سب شافعی نے کہا شیم شیم شیم, ابو حنیفہ کو تو شرم آنی چاہیے, کیسے حدیث رسول کو نہیں مانتا, نبی کے ساتھ ٹکر لے رہا. اس کے بعد حنفیہ کو جوش آئے. حنفیہ نے اگلے ہفتے میں انہوں نے جلسہ کیا. جلسہ کر کے حنفی خطیب نے تقریر کیا کہ ہزاروں جمع ہو گئے. پھر ایک آدمی اٹھا کہنے جناب متروک التسمیۃ عامداً, جس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے بسم اللہ چھوڑ کر کے, جان بوجھ کر کے بسم اللہ چھوڑ, وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ تو خطیب حنفی نے کہا کہ بالکل حرام ہے, لیکن اس مسئلے میں امام شافعی کا خدا کے ساتھ اختلاف ہے. اس مسئلے میں کیا ہے؟ امام شافعی کا کس کے ساتھ اختلاف ہے؟ خدا کے ساتھ. چونکہ خدا کہتا ہے لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ, جس پر بسم اللہ نہ پڑھا جائے اس کو نہ کھاؤ. لیکن امام شافعی خدا کو نہیں مانتا. سمجھ رہی نہیں ہے؟ تو یہ جب ضد ہوتی ہے مولوی صاحب, اس ضد میں اس طریقے پر لوگ کرتے ہیں. سمجھ رہی ہے کہ ضد میں اس طریقے پر.
آپ تمام باتوں کو کہو، چھوڑو۔ اگر آپ قرآن اور حدیث تبلیغی جماعت کے سامنے پیش کریں کہ یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ حدیث کہہ رہی ہے، اور انہوں نے سنا ہے کہ راوڑ والوں نے یہ کہا ہے یا نظام الدین والوں نے یہ کہا ہے، قسم اٹھاؤ تبلیغ والے قرآن اور حدیث کو یہ مانیں گے یا اس راوڑ والوں کو مانیں گے؟ راوڑ والوں کو مانیں گے۔ آپ کے سامنے اگر کوئی قرآن اور حدیث پیش کرے کہ قرآن کے اعتبار سے یہ غلط ہے اور یہ بات مولانا فضل الرحمان کی ٹھیک نہیں ہے، آپ اس استاد کو بھی انشاءاللہ جوتا ماریں گے اور کہیں گے کہ ہم ایسے قرآن اور حدیث کو نہیں مانتے جو مولانا فضل الرحمان کے خلاف۔ یہ جمعیت والے، خانقاہ والوں کا یہی حال ہے۔ اس لیے ساتھی اس پر سوچیں، خیال کر لو مولوی صاحب کے۔ آپ سمجھے دونوں بات؟ ایک تو یہ کہ تنازع پیدا کر دینا آیتوں میں، یہ بھی میرا ہے جو آگے جا کر کو کفر تک پہنچائے گا۔ دوسرا یہ کہ قرآن کی آیت کو ہیرا پھیری کر کے اپنے مذہب میں تائید میں پیش کرنا، یا کسی کی تائید کسی آیت سے ہو رہی ہے اور اس میں اس کو جھٹلا دینا۔ رواہ احمد و ابو داؤد وعن عمرو بن شعیب عن ابی عن جدہ، اس سند پر بحث ہوئی ہے۔ ان عمرو بن شعیب عن ابی عن جدہ قال سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قوما، حضرت نے اللہ کو ایک قوم کو دیکھا یتدارون فی القرآن، قرآن میں اللہ کا بھلا کرے ٹکراؤ پیدا کرتے ہیں، سمجھے، دفع کرتے، ٹکراؤ پیدا کرتے، اختلاف کرتے۔ فقال انما هلك من كان قبلكم بهذا، تم سے پہلے امتیں اسی کے ذریعے سے ہلاک ہو گئی۔ ضربوا کتاب اللہ بعضه ببعض، کتاب اللہ کے بعض حصے کو بعض کے ساتھ ٹکرا دیا، مار دیا، ٹکرا دیا۔ وَإِنَّمَا نَزَلَ كِتَابُ اللَّهِ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا، حالانکہ قرآن یہ کہ نازل ہو گئی اس بات پر کہ قرآن کی بعض آیتیں اللہ کا بلا رہی ہے کہ ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں۔ فَلَا تُكَذِّبُوا بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، کتاب قرآن کے بعض آیت سے بعض کی تکذیب نہ کرو۔ فَمَا عَلِمْتُم مِّنْهُ، جو قرآن میں سے جو چیز آپ کو سمجھ میں آ جائے، علم آ جائے، فقولوا بِهِ، اس کا قائل ہو جاؤ۔ وما جہلتم، اور جس آیت سے جس حکم سے تم ناواقف ہو، فکلوہ الی عالمہ، اس کو عالم کے حوالے کرو۔ کل امر کا صیغہ ہے، وکل یکلو، تکلو سے کل، سمجھے، تکلون سے کلو، فکلوہ الی عالمہ، عالم کے حوالے کر دو اس کو۔ رواہ احمد بن ماجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن کو نازل کیا گیا 7 حروف پہ اور 7 اطراف پہ۔ لکل آیت منہا ظاہر و باطن، ان میں سے ہر آیت کے لیے ایک ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ ولکل حد، اور ظاہر و باطن کے ہر ایک کی حد کے لیے مطلع، ذریعہ اطلاع ہے، ذریعہ اطلاع اور جائے اطلاع ہے۔ رواہ فی شرح سنہ۔ مولانا یہ عجیب بات ہے کہ انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن کا نزول ہوا 7 حروف پر، 7 اطراف پہ، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے، 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 خلاصہ یہ کہ پتہ ہی نہیں، بس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ الحدیث من المتشابہات، یہ حدیث متشابہات میں سے یؤمن بہ ولا یدقق، اس پر بس ہمارا ایمان ہے اور باریکی کے اندر جائیں گے نہیں۔ ایک اس کا مسئلہ یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن کا نزول ہوا 7 اقالیم پر، 7 اطراف پر، یعنی 7 اقالیم۔ آپ پڑھیں گے کہ دنیا کے اندر 7 بر اعظم ہیں، دنیا میں 7 بر اعظم ہیں، 7 بر اعظم ہے مولانا، لہذا قرآن کا نزول 7 بر اعظم کے لیے ہوا، پوری دنیا کے لیے۔ 7 احرف سے مراد 7 اقالیم، اقالیم 7 مراد ہے۔ آیا مسئلہ سمجھیں؟ 2۔ تیسرا یہ کہ 7 احرف کے معنی علی 7 لغات، علی 7 لغات، 7 لغات پر۔ قریش ہے، قریش، حذیل، ثقیف، حوازن، بنی تیم، حوازن اور بنی تیم، سمجھے، یمن، یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ لغات 7 لغات ہیں ان کے عرب کے، اس سے 7 لغات ہی مراد ہے۔ پہلے 7 لغات میں پڑھنے کی اجازت تھی، لیکن بعد میں پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے لغت قریش پر ان کو جمع کیا۔ آپ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ یہ ہے مولانا۔ تو تیسری چوتھی توجہ یہ ہو گئی کہ 7 لغات مراد ہیں عرب کے۔ چوتھی توجہ یہ ہے کہ 7 احرف سے مراد مولانا، 7 احرف سے مراد امر، نہی، حلال،
حرام، محکم، متشابہ، امثال. کیا عرض کروں؟ امر، نہیں، حلال، حرام، محکم، متشابہ، امثال. کچھ بولے پڑھ کے مولانا. بہرحال یہ اس میں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس سے مراد ہے سب تعارفوں سے. آگے پھر مسئلہ اور ایک یہ بھی ہے کہ وعد اور وعید، بولو، وعد، وعید، قصص، امثال. وعد، وعید، قصص، امثال، عقائد، احکام، اخلاق. عقائد، احکام، اخلاق، امثال، وعد، وعید، قصص، 7 ہو گئی. تو یہ 5 توجیہات ہیں. ایک یومن بھی ولا یدقق، دوسرا یہ کہ سبت و اقالیم، تیسرا سبع لغات، چوتھا آپ سے عرض کیا کہ احکام، معنی سبع جس کو کہتے ہیں، احکام، اخلاق، عقائد، امثال، سمجھے، وعد، وعید، قصص. 4. 5واں آپ کو بتایا امر، نہیں، حلال، حرام، محکم، متشابہ، امثال. ہو گیا منڈیا؟ سب کا خلاصہ یہ کہ پتہ ہی نہیں، بس سمجھے، سب کا خلاصہ یہ کہ پتہ ہی نہیں. بہرحال سبع لغات یہ زیادہ وہ ہے، سبع لغات قرات کا اختلاف ہے. لیکن آپ حضرات یہ سمجھیں قرات کے اختلافات سے معنی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. معنی میں کوئی مسئلہ نہیں. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. متجانس ہیں کہ قاعدے سے اس کو ملائیں گے. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، الرحمن الرحیم ملک یوم الدین. تسی تے ہو یا کسی اور لکھا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. معنی میں کوئی فرق نہیں آئے گا. منڈیا تیسی تھے ہو یا کسی اور علاقے بچ؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. متجانسین والا مسئلہ. منڈیا معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. اتنے ہو تسی اور کسی اور علاقے بچے ہو، سمجھے. قاری محمد علی غریب نابینا ہے نا، 7 اشرا کا قاری تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. وہ کسی سندھی نے کہا اڑی چھا تو پڑے، یہ چریو ہے پاگل کیا پڑھ رہا ہے. دوسرا سندھی بیٹھا، اڑے چریو تو ڈیسے گا اندھو آجی ہیں پڑھے پڑھے. قاری صاحب کیونکہ نہ بھی نہ تھا، قاری صاحب بھی تسی اتنے ہو یا کسی اور علاقے بچ اتنے ہو نا، خیال کر لینا. لکل آیت منہا زہر، علی 7 حرف سے ہم فارغ ہو گئے. 5 توجیہات. لکل آیت منہا زہر و بطن،
ہر آیت کے لیے ایک ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، پشت بھی ہے، پیٹھ بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی۔ ظاہر سے مراد اللہ کا ورگا لفظ ہے، باطن سے مراد معنی ہے۔ ظاہر سے مراد لفظ ہے، باطن سے مراد معنی۔ ظاہر سے مراد اللہ کا بھلا کریے کہ معنی ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں، عام معنی تفسیریہ، اور باطن سے مراد اللہ کا احکام مستنبطہ مستخرجہ احکام قیاسیہ منڈیا۔ ظاہر سے مراد عام معنی قرآن تفسیریہ، اور باطن سے مراد احکام مستنبطہ مستخرجہ قیاسیہ جو آپ پڑھتے رہتے، علم ان اصول الشرع ثلاثۃ الکتاب والسنۃ والاجماع والاصل الرابع والقیاس المستنبط من هذه الاصول الثلاثۃ۔ دو، تیسرا ظاہر سے مراد اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، عام احکام تفسیریہ، اور باطن سے مراد اسرار اور رموز جو صوفیہ حضرات کو حاصل ہے۔ امیدار ممپنا زتا خلق عاجتا شنیدنی عجائب ران امیدار دو طاقتا۔ ہمارے پاس ایسے راز ہیں کہ ہم آپ جیسے کمینے کو سن بھی نہیں سکتے، اگر ہم سنائیں گے تو پھٹ جاؤ گے تم، ہم ان کو چھپاتے ہیں۔ ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں کہ بخاری کی روایت ہے، حافظ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعاء من العلم، دو برتن ہم نے علم کے نبی سے یاد کیا، احدہما فقط بسستو، ایک کو میں نے لوگوں کو بتا دیا، دوسرے کو ہم نہیں بتاتے، واما الاخر، اگر دوسرا بتا دیں گے، فلو بسستو، اگر میں اس کو کھول کر کے بتاؤں، لقطع هذا البلعوم، تو میرے اس حلق کو کاٹا جائے گا۔ سمجھتا ہے؟ تو یہ میں نے اس کا اسرار اور رموز صوفیہ کی۔ جی، ظاہر سے مراد لفظ، بطن سے مراد معنی۔ ظاہر سے مراد عام معنی قرآن، اور بطن سے مراد احکام قیاسیہ استنباط مستنبط، اور ظاہر سے مراد عام معنی ہے اور بطن سے مراد اسرار اور رموز ہے، جیسے صوفیہ کے حضرت اقدس ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں فصوص ہے ان کی، اور الفتوحات ہے 10 جلدوں میں، رئیس الاولیاء الی یوم القیامت، قیامت تک جتنے بھی اولیاء آئیں گے ان سب کا رئیس ہے۔ اسرار اور رموز کا شاہ ولی اللہ کی حجت اللہ البالغ ہے، وہ اس کی فوٹو کاپی ہے، اسی سے انہوں نے استنباط کر کے تلخیص کر کے نکالا۔ اصل چیز ابن عربی ہے، قشیری ہے، عبدالوہاب شارانی ہے، یہ حضرات بڑے بڑے لوگ ہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ لکل آیت من ظہر و بطن ولکل حد، اور ان ظہر اور بطن کے انتہا کے لیے مطلع ذریعہ اطلاع ہے۔ معنی تفسیریہ کے لیے علم تفسیر ہے، اور احکام استنباطیہ کے لیے اصول فقہ ہے، یہ چیزیں ہیں فقہا کا، سمجھے، اور بطن کے لیے اسرار اور رموز کا علم ہے، صوفیہ کا علم ہے، بطن کے لیے، سمجھے۔ تو ظاہری اس کے لکل حد منہا، ان میں سے ہر ایک کی انتہا کے لیے مطلع جائے اطلاع ہے، ذریعہ اطلاع۔ تو ذریعہ اطلاع عام معانی کو صرف، نحو، منطق، بلاغت، یہ اس میں ضروری عام معنی ہے، اور بطن کے لیے، اس کے لیے اللہ کو اسرار اور رموز تصوف کا علم ہے، سمجھتا ہے۔ تصوف کی ہزاروں تعریفیں ہیں، سب سے بہترین تعریف آپ کو بتاتا ہوں۔ الصوفی من اتصف بصفات اہل صفہ، بولو، الصوفی من اتصف بصفات اہل صفہ، صوفی وہ ہے جو اصحاب، فرماتے ہیں کہ صفہ کی صفات جس کے اندر ہو، جو صحابہ تھے۔ میں آ رہا ہوں ابھی آپ کے پاس۔ وعن عبداللہ بن عمر قال قال رسول اللہ، اچھا یہ آپ لوگوں نے سن لیا نا، امتحانی جگہ، امتحانی جگہ، امتحانی جگہ، امتحانی جگہ، امتحانی جگہ، سمجھے۔ وعن عبداللہ بن عمر قال قال رسول اللہ العلم ثلاثۃ، 3 قسم کے علم ہے، ایک آیت محکمۃ، آیت محکمہ واضح المراد، سمجھے، یہ کہ ظاہر المعنی واضح المراد، اور دوسرا محکم کا معنی یہ ہے کہ من صد فی باب التاویل، یعنی ما ان صد فی باب التاویل، جیسے اصول فقہ میں آپ پڑھتے کہ تاویل وغیرہ کا اس میں کوئی گنجائش نہ ہو، محکم ہے، سمجھے۔ ایک تو ظاہر المراد، سمجھے، ظاہر المعنی، اور اللہ کو بلا کہ واضح المراد، ظاہر المعنی واضح المراد، مراد متکلم علیہ السلام، سمجھے، رسول پاک یا اللہ تعالیٰ متکلم ہے، ان کی مراد بالکل یہ محکمات ہیں جو قرآن میں ہن کیا ہے، وأخر متشابہ، منو آیت محکمات وأخر متشابہ، تو یہ محکم آیت محکمۃ او سنت قائمۃ، یا سنت قائمہ، سنت قائمہ سے مراد سنت ثابتہ، وہ حدیثیں جو کہ ثابت ہوں اور غیر منسوخ ہوں، سنت قائمہ، اور فریضۃ عادلۃ، یا ایسے احکام عادلۃ مساویۃ، اس قسم کے احکام مساویۃ للقرآن والحدیث، قرآن و سنت کے ساتھ برابر ہے، کس چیز میں، فی وجوب العمل، عمل میں، بولو،
اور فریضۃ یعنی احکام عادلۃ کا معنی متساویۃ، متساویۃ کس چیز؟ متساویۃ للقرآن، قرآن کی مساوی ہے کس چیز میں؟ فی وجوب العمل، قرآن جیسے کہ واجب العمل ہے تو حدیث بھی تو واجب العمل ہے، احکام قیاسی بھی تو واجب العمل ہے۔ منڈیا تو سیتے ہو یا کسی اور علاقے ہو، یہ ہو گیا۔ وما کان سوا ذالک فضل فضل، اس کے علاوہ جتنے علوم وزارے کے سارے زائد ہے، کوئی ضروری نہیں ان کو حاصل کرنا۔ روا ابو داؤد و ابن ماجہ وانوف بن مالک الاشعری قال قال رسول اللہ یقص، فرماتے کہ تقریر نہیں کرے گا یا خطبہ نہیں دے گا مگر امیر، یہ امیر کا حق ہے، او مامور یا مامور من الامیر، امیر کی طرف، او مختال یا تکبر والا آدمی اپنی ریاست اپنی دکان چمکانے کے لیے، وہ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ میں خطیب ہوں بڑا ہوں، ورنہ خطبہ دینا ان کا حق نہیں ہے، چونکہ امامت صغریٰ امامت کبریٰ 1400 سال جو نہیں 950 سال جو ہماری حکومت جو رہی نا، آپ سمجھیں 800 سال 900 سال جو ہماری حکومت رہی، تو امامت صغریٰ امامت کبریٰ، امیر بڑا وہ خطبہ دے گا یا اس کی طرف سے مامور دے گا، باقی ہر ہیرو خیرو نتھو خیرو کو اجازت۔ آپ کو مسئلہ لا یقصو کا بہترین ترجمہ کرو، لا یعظو یا لا یخطبو، سمجھے؟ خطبہ نہیں مگر الا امیر و مامور و مختار۔ روا ابو داؤد وروا الدارمی عن عمرو بن شیبہ عن ابی عن جدی وفی روایتی او مرائن، یا فرماتے کہ دکھلاوا کرنے والا بدل او مختار کی جگہ پر مرائن۔ وَنَبِي هُرَيْرَةَ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتی بغیر علم، جس کو فتویٰ دیا کہ بغیر علم کے، یعنی کسی جاہل مفتی نے فتویٰ دیا، کانا اسم ہو تو اس کی یہ جو عمل کرے گا، مستفتی جو عمل کرے گا اس کا سارا غلط عمل کرے گا، اس کا گناہ علی من اس مفتی پر ہوگا کہ افتاء جس نے فتویٰ دی۔ ومن اشار علی اخیہ، اور جو اپنے بھائی کو مشورے دیتا بھی امر کسی ایسے عمل کا کہ یعلم وہ جانتا بھی ہے ان الرشد فی غیرہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، بھلائی اور مصلحت اس کے غیر میں ہے، فقط خانہ، وہ آپ اس کے ساتھ خیانت کرتا رہا۔ ابو داؤد، لوگ آپ سے مشورے پوچھ رہے ہیں میں اپنے اس مسئلے میں کیا، اور آپ اس کو غلط مشورے دے رہے ہیں، اسے تھوڑی سی آپ کو رنجش ہے، غلط مشورہ، آپ کو پتہ بھی ہے کہ جو مشورہ میں دے رہا ہوں وہ ٹھیک نہیں ہے اس میں، سمجھے؟ تو فقط خانہ ہوا، آپ نے اس کے ساتھ کیا کر دی؟ خیانت کر دی۔ ساتھ ہی صرف اس مسئلے کو سمجھے، جب آپ سے کوئی مشورہ پوچھے اپنی ضرورت کے تحت میں اس میں کیا کروں، تو آپ یہ سوچیں کہ اگر اس مصیبت میں میں مبتلا ہوتا اس جگہ پر میرے لیے بہتر کون سا ہوتا، تو اپنے لیے جو بہتر سمجھتے دوسرے کو بھی مشورے دے دو۔ منڈیا کچھ پہلا پڑھا نہیں پڑھا۔ روا ابو داؤد وعن معاویہ قال ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن الاغلوطات، اغلوطات کا معنی چیستان، اور اس قسم کے معمات، حملنگو اس قسم کی معمات کہ دوسروں کو۔ ایک آدمی نے کہا انت طالقن، انت کیا ہے؟ انت طالقن ان دخلت الدار، کیا ہے جی؟ طلاق پڑے گی نہیں پڑے گی؟ ہاں جب گھر میں داخل ہوگی نا، کہتے ہیں نہیں گھر میں داخل ہوگی طلاق اس وقت پڑے گی جب ان شرطی ہو، میں نے تو ان مخفف من المسکرہ استعمال کیا، یہ ان شرطی نہیں ان مخفف من المسکرہ، بولو پھر کیا کرو گے؟ سمجھے؟ آپ کو طلاق ہے، کیا ہو گیا جی؟ کہتے میں نے تو کے ساتھ نہیں کہا، میں نے تا کے ساتھ کہا، آپ کو طلاق ہے، آپ کی میری مجھ سے ملاقات ہے، سمجھتا ہے؟ چیستان مستان، یہ حیرت الفقہ حضرت تھانوی نے لکھا، اس کو پڑھنا ہی ناجائز ہے، یہ مل جائے گی، HM سعید والے چھاپتے تھے کسی زمانے میں، آج کل پتہ نہیں ہوا، اسے منع کر دیا۔ وَنَبِي قال قال رسول اللہ تعلم الفرائض، فرائض سے احکام میراث مراد ہے، ایک یہ، دوسرا یہ کہ نہیں صحیح ہے کہ احکام شرعیہ چاہے تتعلق بالمیراث اولا، ان کا تعلق میراث کے ساتھ ایک ہے۔ فرماتے فرائض کو سیکھو اور قرآن کو وعلموہ الناس، لوگوں کو سکھا دو، فإنی مقبوض، اس لیے کہ میرے روح کو قبضہ کیا جائے گا، میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ رواہ ترمذی۔